دوپہر کی دھوپ آگ کی طرح تپتی ہوئی چٹان اور سل کے نیچے دبی ہوئی ایک زندہ لاش۔ غلاموں کو اتنی دردناک سزا نہیں دی جاتی۔ مکہ کے ایک تاجر نے امیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنا سنگین جرم کیا ہے۔ سارے صنادید عرب جس رسول کے خلاف صف آرا ہیں، یہ بدبخت اسی کا کلمہ پڑھتا ہے، شب و روز اسی کا دم بھرتا ہے، اس کے تصور و خیال میں ہر وقت شرابور رہتا ہے۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ تو ایک حبشی نژاد غلام ہے، عرب والے رسول سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اگر کسی کا حق تیرے اوپر ہو سکتا ہے تو آقا ہونے کی حیثیت سے یہ منصب صرف میرا ہے۔ امیہ نے تیور بدل کر جواب دیا، تمہاری اس فہمائش پر وہ کیا کہتا ہے؟ مکے کے تاجر نے پھر سوال کیا، کہتا ہے کہ تم نے میرا جسم خریدا ہے، دل نہیں خریدا ہے۔ غلامی کے فرائض کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، دل سے نہیں۔ میں تمہاری خدمت سے انکار کر دوں یا مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی سرزد ہو تو البتہ میں لائق تغریر ہوں، لیکن ضمیر کی آواز اور دل کی امنگوں پر تمہارا کوئی حق تسلیم کرنے سے میں قطعاً انکار کرتا ہوں۔ کسی دلکش اور زیبا ہستی کے ساتھ روح کی وابستگی کے لیے رنگ و نسل کی ہم آہنگی بالکل ضروری نہیں ہے۔ حبشی نژاد ہونا عرب کے پیغمبر صادق پر ایمان لانے سے مانے نہیں ہوتا۔ امیہ نے نہایت تمسخر کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب نقل کیا۔ اس کی گفتگو کا تیور بتا رہا ہے کہ عرب کی رائے عامہ کے خلاف بغاوت کے بھرپور جذبے سے وہ مسلح ہو چکا ہے۔ رسول کی آواز کی سحر سے اس کا جانبر ہونا اب بہت مشکل ہے۔ ایسے بے وفا سرکش کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہ سزا بھی بہت ناکافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مکے کا تاجر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہی دوپہر کا وقت تھا، آسمان سے چنگاری برس رہی تھی۔ لالا کی طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال کو لٹا دیا گیا۔ اوپر سے کئی من پتھر کی ایک چٹان سینے پر رکھ دی گئی تاکہ سلگتا ہوا جسم کروٹ بھی نہ بدل سکے۔ ایک زندہ انسان کا خون جل رہا تھا، چربی پگھل رہی تھی اور مکے کے اوباش تالیاں بجا بجا کر بد مست شرابیوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ چنگاریوں کی طرح جسم کی خاکستر اڑنے لگی، لیکن سلگنے والی کی زبان پر ظلم و ستم اور جور و استبداد کا ایک سے ایک لرزا دینے والا واقعہ دنیا کی نگاہوں سے گزر رہا تھا، لیکن خوشنودی حق کے لیے تسلیم و رضا اور صبر و ضبط کا یہ حیرت انگیز نظارہ چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ تصور جانا میں آنکھیں بند تھیں اور امیہ ہاتھ میں تازیانہ لیے پوچھ رہا تھا، بتا کیا اب بھی تو محمد کا کلمہ پڑھے گا؟ تیری ہڈی تک جل گئی، اب تو جھوٹے دین سے توبہ کر لے، بلا وجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ آخری بار سن لے کہ اب تو اپنی ضد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سارا عرب میرے ساتھ ہے، کوئی تیری حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ شدت قرب میں لرزتی ہوئی ایک مدھم سی آواز فضا میں گونجی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ میں زندگی کی آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا۔ اس دین کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی۔ ایک حبشی غلام کی اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی راکھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چھو لے۔ میری فتح و نصرت اور سرخروئی کے میرے رسول کی حمایت بہت کافی ہے۔ وفاداری کی موت ہلاکت نہیں، حیات جاوید ہے۔ چاندنی رات تھی، ایک پیکرے نور کے دم قدم سے مل کلمے کی پہاڑیوں پر نور برس رہا تھا۔ آج فضاؤں میں ہر طرف خوشیوں کی ادا بھی بکھیرے نظر آ رہی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انس میں بھی ایک حسرت ناک خوشی کا عالم طاری تھا۔ اتنے میں چمنستان رسالت کے اندلیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے۔ آج چہرے پر غیر معمولی اندوہ کے آثار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھاتے ہی دریافت فرمایا، اے ابوبکر، آج تمہارے چہرے پر دل کے گہرے زخم کے آثار نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حضرت بلال کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔
آج دوپہر کو ظلم و شقادت کا ایک دل گداز منظر دیکھ کر آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ ظالم نے دہکتی ہوئی آگ پر ننگی پیٹھ انہیں سلا دیا تھا۔ آپ کے کاکل و رخ کا غلام آنکھیں بند کیے سلگتا رہا۔ اوف کرنا تو بڑی بات ہے، جانثار نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ انگاروں کے مدفن کا نشان بتانے کے لیے جگہ جگہ پیٹھ میں غار پڑ گئے ہیں۔ جور و ستم کی یہ درد انگیز سرگزشت سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ ارشاد فرمایا، ابو بکر مت گھبراؤ، حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا۔ آزمائشوں کی انہی بھٹیوں میں عشق و ایمان کا سونا نکھرتا ہے۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جبکہ اہل ایمان کی دنیا بلال کو اپنے آقا کہہ کر پکارے گی۔ جذبہ غم گسار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے خود ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیہ اسی لیے تو انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بناتا ہے کہ وہ انہیں اپنا زر خرید غلام سمجھتا ہے۔ سرکار مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دوں۔ خوشی سے چہرہ زیبائے کھل گیا۔ ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور دین کی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک مظلوم بھائی کو رنج و محن کے زندان سے رہا کرایا جائے۔ دین کے رشتے سے مصیبت زدوں کی امداد و چارہ سازی خدا کے تئیں محبوب ترین عمل ہے، لیکن ابو بکر نگار خانہ عشق کے اس شکیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کی بے خودی میں اشکبار ہو گئے۔ سرکار، ہم اور بلال دونوں ہی کا کل رخ کے غلام اور دامن کرم کے پناہ گیر ہیں۔ آپ سے الگ نہ تو ہماری جان کی کوئی ہستی ہے نہ مال کا کوئی وجود۔ شرکت تو جب ہوتی کہ جب میرا کوئی الگ وجود ہوتا۔ جب سب کچھ حضور ہی کا ہے تو اب شرکت ایک سوال ہی کہاں رہ کے جاتا ہے۔ آقا، میری تو صرف اتنی آرزو ہے کہ حضرت بلال کو اس سنگ دل یہودی سے چھڑا کر سرکار کے قدم ناز پر نثار کر دوں۔ دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے حبشی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر تم ایثار کر سکو تو میرے ہاتھ پر فروخت کر دو۔ امیہ نے کہا، اگرچہ میں ضرورت مند ہوں لیکن تمہاری بات نہیں کاٹوں گا، خریدنا ہے تو مناسب قیمت طے کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ جیسے ہی اس نے زبان ہلائی، حضرت ابوبکر نے بلا پس و پیش منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ جب خوشی میں جھومتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگے تو امیہ نے طعن کرتے ہوئے کہا، ابوبکر، ایک ذہین تاجر کی حیثیت سے تم عرب گیر شہرت کے مالک ہو۔ تمہارے متعلق مشہور ہے کہ مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تمہارا اب تک کوئی حریف پیدا نہیں ہوا، لیکن مجھے سخت تعجب ہے کہ آج بلال کی خریداری میں تم مات کیسے کھا گئے۔ ایک ناکارہ غلام جس کی نہ صورت ہے دیکھنے کے قابل ہے اور نہ اسے کوئی ہنر آتا ہے، تم نے سونے کے مول اسے خرید لیا ہے۔ اتنا بڑا غبی اور بے عقل ہے وہ کہ میں نے سخت سے سخت سزا دی ہے، لیکن رحم کی درخواست کرنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں معلوم۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ناکارہ اور بے ہنر غلام تم نے کس مصروف کے لیے خریدا ہے۔ معنی خیز تبسم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لفظوں میں یہ جواب مرحمت فرمایا کہ خوب و ناخوب کا معیار ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ تم جسے عیب دار سمجھ رہے ہو وہی میرے ہاں ہنر مند ہے۔ بلال کو سونے کے مول خرید کر بھی میں شرمندہ ہوں کہ اس کی واجبی قیمت دونوں جہاں سے زیادہ ہے۔ جس رخ زیبا کی ایک جھلک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وارفتہ بنا دیا تھا، آج زندگی بھر کے لیے ان کے قدموں میں پہنچ گئے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں انہیں 2 جہاں کا سرمدی سکون مل گیا۔ اب وہ سیاہ فام غلام نہیں تھے، عالم اسلام کے خوبرو آقا تھے۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بالاسطلان کونین کے خیر مقدم کے لیے چشم براہ تھا۔ ملائکہ مرسلین کی جھرمٹ میں شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ سرکار کی سواری پہنچی۔
سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگوں ہوا، امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ اب گلگشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے، مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلماں کی صفیں استادہ تھیں۔ حضرت جبرائیل امین قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ سرکار کی چشم اقدس سے غمگین اور ملول حور پر پڑی، جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیں دیکھ کر حضور علیہ السلام کو بڑا عجیب محسوس ہوا۔ جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، دریافت کرو کہ یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و دوام میں سے کون سا غم لاحق ہو گیا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر اطلاع دی کہ تجھے معلوم نہیں کہ آج سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہے؟ جواب دیا، معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لے۔ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال پوچھ لیا ہے۔ جواب کے انتظار میں سرکار کی سواری رکی ہوئی تھی۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت مل گئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے کردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ 8ویں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے، اس کے باوجود میرے درخشاں عارض کی جودت فردوس کے بام و در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالہ کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کے خوشگوار سحر کے وقت میں نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلعتوں سے سرفراز فرمایا۔ پروردگار، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ فردائے قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑ کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، تیرے جوڑ کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جھومتی میں چلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاک ستر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ ہمیشہ اسی غم میں سلگتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، اور جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ سرکار نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پا تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں بھی نہایت ہی سیاہ، قد و قامت بھی بالکل سیاہ، بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی میں ہوں، اور گلو لالا کی بہاروں کے اس سے وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا
آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھیں۔ ارشاد فرمایا کہ تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاکیش اور نگار خانہ ہستی کے گوہر نایاب کو پا کر تو اپنی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے۔ اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حکم وہ کیا خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ سرکار کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات سے بے خود ہو گئی۔ طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا۔ اس طرح بے شوق کی برفتگی میں چیخ پڑی، سرکار میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، مجھے وہی سیاہ فام بلال پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کا دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کارساز تیری دہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔